السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی بہت ہی دل کو چھو لینے والی کہانی ہے، تو برائے کرم اس کہانی کو آخر تک سنیے گا۔ کتنے حسین تھے وہ دن، ہر غم و فکر سے بے نیاز، ہم بچپن کے معصوم زمانے میں مگن رہا کرتے تھے۔ وہ دن مجھے بہت یاد آتے ہیں جب ہم 3 سہیلیاں ساتھ اسکول جایا کرتی تھی، راستے میں باتیں کرتی جاتی، پھول اور بیل چنتی، راستہ ختم ہو جاتا اور پتہ بھی نہ چلتا کہ اسکول کا گیٹ آ جاتا۔ ان دنوں ہم ڈیرہ غازی خان میں رہا کرتے تھے۔ میں اور طاہرہ ایک ہی محلے میں رہتی تھی، جبکہ لائبہ کا گھر ہمارے ساتھ والے بلاک میں تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتی، اپنی دادی کے ساتھ نماز پڑھتی اور پھر ناشتہ کر کے اسکول کے لیے تیار ہو جاتی۔ ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوتی کہ وہ آ جاتی۔ لائبہ کی دادی کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا، لیکن شومئی قسمت کہ ان کے بڑے بیٹے نے باپ کے مرتے ہی زمین اور جائیداد فروخت کرنا شروع کر دی۔ ان دنوں لائبہ کے والد اور چچا کم عمر تھے اور وہ بڑے بھائی کے تسلط میں تھے۔ تایا سے ڈرتے تھے اور کچھ نہ بول سکتے تھے۔ لائبہ کے اس تایا کا نام کلیم تھا۔ کلیم بہت ہی منہ زور انسان تھا۔ وہ ماں کا کہنا نہ مانتا۔ باپ نے اسے بہت لاڈ دیا اور عیش بھری زندگی دی تو وہ عیاشی کا عادی ہو گیا۔ باپ کی وفات اس کے لیے عید کا پیغام ثابت ہوئی اور اب وہ اور زیادہ آزاد اور عیاش ہو گیا۔ اس نے اپنی والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا کوئی خیال نہ کیا۔ چند سالوں میں ہی وراثتی جائیداد پر پانی پھیر کر سارے کنبے کو افلاس کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ پہلے تو لائبہ کا گھر بہت بڑا اور شاندار تھا، پھر اسے بیچنا پڑ گیا تو یہ لوگ چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے، جو کہ دادی نے اپنے زیور بیچ کر خریدا تھا کہ ان کے بچے در بدر نہ ہوں۔ کلیم تو نکما اور عاقبت نا اندیش تھا، سب کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے خود ان کے ٹکڑوں پر پلنے لگا، لیکن اس کی عادات پھر بھی شاہانہ رہی۔ جب رقم کی ضرورت ہوتی، گھر میں دنگا فساد کرتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا پیٹتا اور یوں ماں سے رقم خسوٹ لیتا۔ لائبہ کے ابو پہلے نوکری نہیں کرتے تھے، باپ کی وفات کے بعد مجبور ہو کر ایک معمولی نوکری کرنے لگے۔ اپنی ماں اور بیوی بچوں کا پیٹ جو پالنا تھا۔ لائبہ کے چچا کی عمر اس وقت 12 برس تھی اور نام سلیم تھا اور وہ 8ویں کا طالب علم تھا۔ میری سہیلی کے ابو چاہتے تھے کہ کسی طرح میرا یہ چھوٹا بھائی پڑھ لکھ جائے تاکہ یہی آئندہ ہمارے کنبے کا سہارا بنے، ہمارے خاندان کی ساکھ سنبھال لے۔ لائبہ کے ابو نوکری کرتے رہے جس سے گھر کا گزارا ہوتا رہا۔ کلیم نشے میں پڑ گیا۔ ایک روز جوئے کے اڈے پر جھگڑا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک جواری زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس کلیم کو پکڑ کر لے گئی۔ اولاد جتنی بری ہو، چاہے قاتل ہی کیوں نہ ہو، ماں کے دل سے اولاد کی محبت کم نہیں ہوتی۔ لائبہ کی دادی کلیم کے لیے تڑپنے لگی۔ یہ اس کا بڑا بیٹا تھا، باوجود بری روش کے اسے وہ بہت پیارا تھا۔ لائبہ کے والد کو مجبور کیا کہ یہ مکان فروخت کر کے کلیم کے لیے وکیل کرو اور اسے پھانسی لگنے سے بچا لو۔ ہم کرائے کے مکان میں رہ لیں گے اور اگر اللہ نے چاہا تو پھر مکان بنا لیں گے، مگر میرا بیٹا واپس نہ آئے گا۔ ماں کے مجبور کرنے پر علیم انکل کو مکان فروخت کرنا پڑا اور وہ ایک بوسیدہ سے مکان میں کرائے پر رہنے لگے۔ سارے روپے کلیم کے مقدمے پر خرچ ہو گئے، لیکن پھر بھی کلیم کو پھانسی ہو گئی۔ اس گھرانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ سب محلے والے افسوس کے لیے لائبہ کی دادی کے پاس گئے، میری والدہ بھی گئی۔ ہر کسی کو دکھ ہوا، یہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ہاتھوں زندہ درگور ہو کر بھی اس کی موت سے کس قدر نڈال ہے۔ ان دنوں لائبہ 4تھی کلاس میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں اور بھی تھیں۔ اس کی والدہ سلائی کر کے گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنے کی خاطر شوہر اور ساس کا ہاتھ بٹاتی تھی، جبکہ کلیم کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اس کی بیوہ عدت پوری کرتے ہی اپنے میکے چلی گئی۔ وقت بھی بہت ظالم ہوتا ہے۔ ایک روز لائبہ کے ابو کام پر جا رہے تھے کہ ان کی موٹر سائیکل ایک تیز رفتار وین کی زد میں آ گئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ جان تو بچ گئی، لیکن 6 ماہ اسپتال میں رہے۔ جب وہ گھر آئے تو معذور ہو چکے تھے، نوکری چھوٹ گئی۔ لائبہ کے چچا نے چاہا کہ پڑھائی چھوڑ کر مزدوری کر لیں اور کنبے کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دے۔
مگر انکل علیم نے چھوٹے بھائی کو ایسا نہ کرنے دیا۔ اسے مجبور کیا کہ وہ تعلیم کو جاری رکھے، کیونکہ اب یہی لڑکا ان کی امید کا آخری سہارا تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ برے بھلے دن یوں تو گزر ہی جاتے ہیں، مگر انسان کو ہمت نہ ہارنی چاہیے، بالآخر اچھے دن واپس آ جاتے ہیں۔ لائبہ کا چچا محنت سے پڑھتا تھا، کیونکہ اس کو گھر کے حالات کا احساس تھا۔ دادی بوڑھی تھی، کوئی کام نہ کر سکتی تھی۔ اب گھر کا بوجھ لائبہ کی والدہ پہ تھا۔ وہ سلائی کر کے 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری کرتی تھی، اور کبھی کبھار گھر میں فاقے بھی ہو جاتے، لیکن لائبہ ہم کو کچھ نہ بتاتی۔ تاہم وہ روز بروز کمزور اور زرد ہوتی جا رہی تھی۔ حالات سے مجبور ہو کر ایک دن اس کی ماں ایک اسکول میں گئی، چونکہ پرائمری پاس تھی، ٹیچر تو لگ نہ سکتی تھی، البتہ وہاں ایک آیا کی جگہ خالی تھی۔ یہ نوکری بھی اس شریف محنت کش عورت نے قبول کر لی تاکہ اپنے بچوں اور دیور کو پڑھا سکے۔ وہ اسکول کی آیا ہو گئی، جس کے بدلے میں اسی اسکول میں اس کے 2 بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت میسر آ گئی۔ لائبہ اب 5ویں میں تھی۔ ایک دن اس کی والدہ کو ایک اسکول ٹیچر نے کہا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک آفیسر رہتے ہیں، ان کی بیوی کو ایک بچی بطور ملازمہ درکار ہے، امیر لوگ ہیں، وہ اچھے پیسے دیں گے۔ اگر تم اپنی کوئی بیٹی وہاں ملازمت کرا دو تو تمہارے معاشی مسئلے کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ لائبہ کی والدہ آنٹی رقیہ نے کچھ سوچا اور پھر لائبہ سے مشورہ کیا، کیونکہ وہی بڑی بیٹی تھی۔ میری دوست نے فوراً حامی بھر لی، لیکن ایک شرط پر کہ وہ صبح اسکول جائے گی اور واپسی کے بعد اس بیگم کے گھر کام کاج کرے گی۔ لائبہ شروع سے ہی ہمارے اسکول میں پڑھتی تھی، لہٰذا اس بات کا علم کسی کو نہ تھا کہ اس کی ماں ایک اسکول میٹ بن گئی ہے اور لائبہ ایک امیر گھرانے کی چائلڈ لیبر ہو گئی ہے۔ جس بیگم کے پاس ٹیچر نے اس کو ملازمہ رکھوایا تھا، اس نے پورے 2 سال کا خرچہ اکٹھا ادا کر دیا۔ یہ ایڈوانس 1 لاکھ کے قریب بنتا تھا۔ بدلے میں لائبہ کی زندگی گویا 2 برس تک ان کے ہاتھوں میں رہن رکھ دی گئی۔ اس 1 لاکھ سے اس کی والدہ نے چھوٹا سا پلاٹ خرید لیا، کیونکہ وہ مکان کا کرایہ ادا نہ کر سکتے تھے، اور لائبہ کی مالکن نے کہا کہ اگر تم 2 سال اور بچی کو میرے پاس رہنے دو گی تو میں اس پلاٹ پر آپ لوگوں کو 2 کمرے بھی تعمیر کرا دوں گی۔ لائبہ اب روز صبح اپنی مالکن کے گھر سے اسکول آتی اور واپس اسی گھر میں چلی جاتی۔ یونیفارم بدل کر وہ مالکن کے گھر کے کام کرتی۔ رات کو 10 بجے کے بعد اسے چھٹی ملتی تو بیٹھ کر اسکول کا کام کرتی اور انہی کے گھر سو جاتی۔ جب وہ صبح بیدار ہوتی، بیگم سو رہی ہوتی، وہ بغیر کھٹکا کیے تیار ہوتی اور پڑھنے اسکول آ جاتی۔ بیگم کے بنگلے کا چوکیدار اس بچی پر ترس کھا کر کبھی کبھی اسے تھوڑے سے پیسے دے دیتا تاکہ وہ آدھی چھٹی میں بنے ہوئے چنے یا بسکٹ خرید کر کھا سکے۔ تاہم وہ اکثر بھوکی ہی رہتی اور ہم سہیلیوں کو کچھ نہ بتاتی، تبھی روز بروز وہ کمزور ہوتی جاتی۔ بغیر ناشتہ کیے روزانہ اسکول آنا بھی ایک امتحان تھا۔ وہ ایک لائق طالبہ تھی، ان حالات میں بھی دل لگا کر کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، جیسے کسی نے اس کا بچپن اور شوخیاں چھین لی ہوں۔ اب وہ بہت سنجیدہ اور بردبار ہو گئی۔ فری پیریڈ میں جب ہم مستیاں کرتی، کھیلتی کودتی اور کینٹین میں جا کر کھاتی پیتی تو وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کر کتاب کھول لیتی اور پڑھتی رہتی۔ پہلے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے کہ کتابوں کا کیڑا بن گئی ہے، یا شاید ضلع میں اول پوزیشن لینے کا ارادہ ہے۔ جب اس نے ہمارے کسی مذاق کا جواب نہ دیا تو ہم بھی خاموش ہو گئے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک روز لائبہ اسکول آئی، اس کے ہاتھوں پر نیل پڑے تھے، بازو بھی زخمی تھا۔ میں نے پوچھا، لائبہ یہ تم کو کیا ہوا ہے؟ لائبہ سے بیٹھا بھی نہ جا رہا تھا، تاہم وہ کچھ نہ بولی، جیسے لب سی لیے ہوں۔ تم کو کیسے چوٹ لگی جو درد کی وجہ سے بخار ہو گیا؟ میں نے اس سے بہت پوچھا، مگر اس نے نہیں بتایا کہ وہ ایک امیر گھر کی نوکرانی ہے اور بیگم نے مارا ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر مارا ہے اور سیڑھی سے دھکا دیا اور بازو زخمی ہو گیا۔ یہ باتیں ہم کو بعد میں پتہ چلی۔ لائبہ کو عزت نفس کا احساس تھا، وہ ان دنوں اپنے حالات کو سب سے چھپاتی تھی، حالانکہ مالکن اس سے بہت برا سلوک کرتی، اسے کھانا بھی پورا نہ دیتی اور وہ گھنٹوں سردی میں کپڑے دھوتی اور اس کے بچوں کو سنبھالتی، ان کے فیڈر دھوتی اور ان کے گندے کپڑے وہ اس سے ٹھنڈے پانی سے دھلواتی، اپنے کپڑے استری کراتی، جوتے پالش کراتی، غرض 1 منٹ اس بیچاری کو بیٹھنے نہ دیتی۔
اسکول سے جا کر رات کے 10-11 بجے تک وہ اس سے زر خرید لونڈی کی طرح کام لیتی اور ہر وقت اسے ڈانٹتی رہتی۔ لائبہ چھپ چھپ کے روتی۔ بیگم جب اس کو روتے دیکھ لیتی تو اسے اور مارتی اور ڈنڈے سے پٹائی کر کے کہتی، خبردار، اب میں تم کو روتا نہ دیکھوں۔ وہ یہ سب کچھ سہتی رہی، صرف تعلیم حاصل کرنے کی خاطر، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ پڑھ نہ لے گی تب تک اس کے حالات اچھے نہ ہو سکیں گے۔ جوں تو کر کے 2 سال گزر گئے۔ معاہدہ ختم ہوا تو لائبہ کی والدہ اسے لینے گئی۔ بیگم نے اس کی والدہ سے کہا، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے لائبہ کی اور ضرورت ہے، اور بچے اس سے ہل بھی گئے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں حسب وعدہ تمہارے پلاٹ پر 2 کمرے اور کچن بھی تعمیر کروا دیتی ہوں۔ 2 سال اور اس کو میرے پاس رہنے دو، تمہارا گھر بن جائے گا اور میرے بچے کچھ اور بڑے اور سمجھدار ہو جائیں گے، پھر تم اس کو لے جانا۔ لائبہ کی والدہ نے کچھ سوچ کر یہ سودا منظور کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جو اس کی بیٹی دے رہی تھی، لیکن اس کے بدلے رہنے کو ان کا ایک ٹھکانہ بن رہا تھا، اور لائبہ کو اس کی بیگم نے اسکول پڑھنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ ان غریبوں کے لیے یہی بہت تھا، اور تنخواہ بھی ایڈوانس مل جاتی۔ ایک بار بیگم شادی کی تقریب سے آئی تو زیور گھر میں کہیں رکھ کر بھول گئی۔ رات دیر سے آئی تھی، صبح یاد نہ رہا۔ الماری کھولی، زیور نہ ملا تو لائبہ سے پوچھا۔ لائبہ نے کہا، باجی میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں خبر کہ آپ نے کہاں رکھا ہے۔ بیگم پہلے بھی اپنے سونے کے ٹاپس، انگوٹھی اور گلے کی چین وغیرہ سنگار میز پر ڈال دیتی تو لائبہ سنبھال لیتی اور بیگم کے حوالے کر دیتی تھی۔ میں نے رات سنگار میز کے دراز میں رکھا تھا، نیند آ رہی تھی، اب زیور وہاں نہیں ہے، الماری میں بھی نہیں ہے، یقیناً تم نے چھپایا ہے، مجھے ڈھونڈ کر دو ورنہ جان سے مار ڈالوں گی۔ سارا دن زیور ڈھونڈا مگر زیور نہ ملا۔ گھر میں ہوتا تو ملتا، وہ تو صاحب نے صبح دفتر جاتے ہوئے جیب میں ڈال لیا تھا۔ بیگم کو سزا دینے کے لیے کہ وہ اتنی لاپرواہ تھی، اپنی قیمتی چیزوں کو ادھر ادھر ڈال دیتی تھی، اور صاحب اسے کہتے تھے کہ اپنی قیمتی چیزوں کو فوراً سنبھال کر ان کی جگہ پر رکھا کرو۔ کوئی چیز قیمتی سامنے دری ہو تو گھر میں کئی لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی بھی لے جا سکتا ہے۔ بیگم کا دھیان صاحب کی طرف نہ گیا، اس نے لائبہ پر چوری کا شبہ کر کے اسے خوب مارا پیٹا۔ بیگم نے لائبہ کو مارا پیٹا اور کہا کہ تم نے اس لیے چھپایا ہے کہ جب تمہاری ماں آئے گی تو تم اسے دے دو گی، میں تمہیں خوب جانتی ہوں۔ یہ صرف بیگم کا مفروضہ تھا۔ لائبہ کو جب استری سے داغا، اس کی چیخیں پڑوسیوں نے بھی سنی، مگر وہ بے ضمیر پھر بھی چپ رہے کہ کسی کے گھر کے معاملے میں کیسے مداخلت کریں۔ شام کو جب صاحب آئے تو لائبہ فرش پر پڑی سسک رہی تھی۔ انہوں نے بیگم سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ تو بیگم نے اپنے شوہر سے کہا، اس مردود نے میرے زیور چھپا لیے ہیں جو کل رات میں شادی میں پہن کر گئی تھی، کیونکہ گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تم نے اچھی طرح ڈھونڈا، شاید تم کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، تمہیں بھولنے کی بھی عادت ہو گئی ہے، اچھی طرح ڈھونڈا ہے کہیں؟ تو بیگم نے کہا، جی ہاں، میں نے اچھی طرح ڈھونڈا ہے، کہیں نہیں ہے زیور۔ ساری الماری چھان ماری، تم نے ناحق اس بیچاری کو مارا پیٹا، یہ لو تمہارے زیور۔ تم کو سبق سکھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں پریشان کیا تھا۔ انہوں نے زیور نکال کر بیوی کے حوالے کر دیا۔ سبق بیگم کو کیا، بیچاری لائبہ کی جان پر پڑ گئی۔ کئی دن تک زخم تکلیف دیتے رہے اور بیگم خود ہی مرہم لگاتی رہی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان دنوں بھی 10 روز تک وہ اسکول نہ آ سکی، جس کی وجہ سے پڑھائی میں بہت پیچھے رہ گئی۔ اب وہ لائق سے نالائق طالبہ ہو گئی۔ ٹیچرز بھی اسے ڈانٹتی کہ تم اس قدر لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو، بڑی کلاس میں آ گئی ہو، آگے بورڈ کے ایگزامز ہوں گے، کیا فیل ہونے کا ارادہ ہے؟ اگر نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھ جاؤ۔ بیچاری کیا بتاتی کہ وہ گھر بنوانے کے لیے ہی یہ عذاب سہ رہی ہے۔ بیگم نے سریاں، اینٹیں، سیمنٹ، تعمیر کا سارا سامان لائبہ کی ماں کے پلاٹ پر پہنچا دیا اور مکان بھی بننا شروع ہو گیا، مگر لائبہ تو اندر ہی اندر مرتی جا رہی تھی۔ ظلم سہنے کی طاقت ختم ہوتی جاتی، اس کی بھوک مر گئی۔ خالی پیٹ اسکول آنے سے پیٹ کا درد رہنے لگا، 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئی، مگر خوددار تھی کہ ہم قریبی سہیلیوں کو بھی اس نے کچھ نہ بتایا کہ میں بغیر ناشتے کے خالی پیٹ اسکول آتی ہوں، کیونکہ بیگم سو رہی ہوتی، ان کی اجازت کے بغیر کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں اٹھا سکتی۔ میں اور طاہرہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، روز لنچ باکس ساتھ لاتے اور جیب خرچ بھی پاس ہوتا، لیکن وہ کچھ بتاتی نہیں تھی
تو اس کے خاموش رویے سے ہم اس سے دور دور رہنے لگے تھے۔ اس کو جیسے دوستی کے رشتے سے بھی دلچسپی نہ رہی ہو۔ اس کی شخصیت بیگم کے گھر میں رہنے سے بالکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ غریب ضرور تھے، لیکن پیچھے سے زمیندار گھر کی خوشبو اب بھی موجود تھی۔ وہ اب بھی اونچے خواب دیکھتی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آتی تو اکثر کہتی، سعدیہ تم دیکھ لینا، جب ہم دوبارہ سے امیر ہو جائیں گے نا تو بالکل ایسا گھر بنائیں گے جیسا کہ تمہارا ہے۔ لائبہ نیک سیرت تھی۔ اس نے 5ویں میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور ہر وقت زبانی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ وہ بہت پرکشش ہوا کرتی تھی، مگر اب چہرہ بے رونق اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ انسان ایک حد تک ہی سختی برداشت کر سکتا ہے۔ 8ویں جماعت میں آتے ہی وہ بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں اس کا چچا کسی دوست کی مدد سے کمانے کی خاطر دبئی چلا گیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور کرائے کا گھر چھوڑ دیا۔ ہم ان کے نئے گھر کو دیکھنے گئے۔ 3 مرلے کا مکان تھا۔ حویلی میں رہنے والے یہ لوگ اس گھر میں بھی اس قدر خوش تھے کہ جیسے دنیا جہاں کی نعمت مل گئی ہو، کیونکہ اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے، گھاس پھوس کا ہی کیوں نہ ہو۔ لائبہ اب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ بولنا چاہتی تو بول نہ سکتی، آواز ہی نہ نکلتی۔ جب ہم اس کے گھر عیادت کو گئے تو وہ اشارے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے جب اپنی والدہ کو بتایا تو وہ اس کو مجبور کر کے اسپتال لے گئی۔ چیک اپ کرایا تو پتا چلا کہ جسم پر چلنے کے داغ اور ضربات ہیں۔ ڈاکٹر میری والدہ کی خالہ زاد تھیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ لائبہ کی ماں سے کہا کہ تم لڑکی کا خیال کرو ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ وہ سمجھی کہ لائبہ کا بھائی سخت مزاج ہے، وہ اسے مارتا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے یہی بتایا تھا کہ یہ بغیر بتائے سہیلی کے گھر چلی جاتی ہے تبھی مار کھاتی ہے، لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ امی نے جب بھائی کو یہ حالات بتائے تو میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ فوج میں افسر تھے۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں لائبہ سے شادی کروں گا۔ امی کو آمادہ کیا کہ آپ اس کا رشتہ لے جائیں۔ وہ نیک لڑکی ہے اور غربت کی وجہ سے اس کے ایسے حالات ہو گئے ہیں، لیکن اس کا خاندان تو اچھا ہے، اور پہلے وہ زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو کلیم تایا کی وجہ سے برباد ہوا تھا۔ امی راضی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے لائبہ میٹرک کر لے پھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ امتحان نزدیک آ گئے۔ پیپر والے دن وہ پرچہ حل کر رہی تھی کہ قلم اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں پرچہ کر چکی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا، بیگ اٹھا کر باہر لائی۔ اس نے گزشتہ رات سے کچھ کھایا نہ تھا۔ بھائی گاڑی پر لینے آئے، زبردستی اس کو گھر لے آئی اور ناشتہ کرایا۔ اس واقعے کے بعد لائبہ کی ماں نے اس کو بیگم کی نوکری سے نکال لیا اور اسے گھر لے آئی۔ وہ کافی لاغر ہو چکی تھی۔ لائبہ کی ماں نے لائبہ کی گرتی صحت کے سبب اس امیر بیگم سے مزید نیا معاہدہ نہیں کیا، کیونکہ اب ان کا دیور کمانے لگا تھا اور وہ دبئی میں ملازمت کرتا تھا۔ رقم باقاعدگی سے بھجواتا رہا، لیکن مصائب کے جس طوفان کا مقابلہ اس باہمت اور ناتوان لڑکی نے کیا، وہ اپنے جان لیوا اثرات ان پر چھوڑ گیا۔ ان کے گھر سے رفتہ رفتہ غربت دور ہونے لگی، مگر لائبہ کو صحت کی دولت دوبارہ نہ مل سکی۔ یہ دولت ایک بار کھو جاتی ہے تو پھر کہاں ملتی ہے۔ وہ 8ویں کا امتحان بھی نہ دے سکی اور بستر پر گر گئی۔ جن دنوں ہمارا 8ویں کا نتیجہ آیا، ایک ایسا منحوس دن ہماری زندگی میں آیا جس کو میں کبھی فراموش نہ کر سکوں گی۔ میں اپنے پاس ہونے کی خوشی منا رہی تھی کہ در پر دستک ہوئی۔ شام کے 7 بجے تھے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ لائبہ ساری حسرتیں دل میں لیے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ کیا بتاؤں کہ اس خبر سے ہم کو کتنا صدمہ ہوا۔ آج اپنی بے حسی خون کے آنسو رلانے لگی کہ کیوں اپنی دوست کی ہر وقت خبر نہ لی، جبکہ وہ مفلسی کے جہنم میں سلگ رہی تھی، اور اسکول میں ہم اس کی بات بھی لاپرواہی سے سنتے تھے۔ جس دن اس نے اسکول کو خیر بات کہا، اس دن ایک ٹیچر نے کلاس کے سب لڑکیوں کے سامنے اس سے پوچھا کہ لائبہ تم اسی رضیہ کی بیٹی ہو نا جو فلاں اسکول میں میڈ ہے؟ اگر چاہے تو اس اسکول میں بھی میڈ ہو سکتی ہے، یہاں جگہ خالی ہے اور یہاں تنخواہ بھی زیادہ ملے گی۔ اپنی امی کو بتا دینا، چاہے تو آ کر مجھ سے مل لے۔ بس یہ اس کے اسکول کا آخری دن تھا۔ اس کی عزت نفس کو ایسی چوٹ لگی کہ پھر اس نے ہمارا سامنا نہ کیا اور نہ ہی وہ اسکول آئی، کیونکہ ہم جماعت لڑکیاں اس کو اسکول کی آیا کی بیٹی کہہ کر جو سلوک کرتی اور وہ اسے سہ نہ پاتی۔ اب تک یہ بات سب سے چھپی ہوئی تھی جو ٹیچر کی وجہ سے کھل گئی۔ آج اسے دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس بیت چکے ہیں، لیکن جب کبھی اس کا معصوم مظلوم چہرہ یاد آتا ہے تو میرا دل بجھ سا جاتا ہے۔
جی چاہتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے اڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں اور گلے سے لگا لوں۔ وہ بڑی صابر تھی، شاید کہ خدا کو اسی لیے پسند آ گئی اور اسے اپنے پاس بلا لیا۔ سنا ہے کہ خدا اپنے پیاروں کو جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ آج ان کے گھر سے غربت تو دور ہو چکی ہے، اس کے بھائی کی شادی کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنا بڑا اور اچھا گھر تعمیر کرا لیا ہے۔ کاش میری پیاری دوست اپنا یہ نیا اور بڑا گھر دیکھ سکتی۔ دل سے یہی دعا ہے کہ اے کاش کوئی ہمارے ملک سے غربت کے بڑھتے سیلاب کے اسباب ختم کر دے اور بچیوں سے مزدوری کرانے کی بجائے ان پر اچھی تعلیم کے در کھول دے۔ آمین۔